بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم فتح مکہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ 14واں حصہ ہے فتح مکہ کا۔ تو دوستو، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے اپنی فوج کی روانگی کی خبروں کو پوشیدہ رکھا تھا، ایسے ہی آپ نے ان راستوں کی نگرانی کرنے کا بھی حکم دیا جو مکہ کی طرف آتے جاتے تھے، اور ہر اس آدمی کو روکنے کا آرڈر جاری کر دیا جو مشکوک نظر آئے۔ راستوں کی نگرانی کا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالی بن خطاب کے سپرد کیا گیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بطور نگران راستوں پر گھومتے پھرتے تھے اور معاوضوں سے کہتے تھے کہ جو مشتبہ آدمی تمہارے پاس سے گزرے اسے میرے پاس لانا، باقی تمام راستے پرامن تھے، سوائے اس راستے کے جو مکہ کو جاتا تھا۔ اس کی حفاظت ہو رہی تھی اور اس پر چلنے والے سے باز پرس کی جا رہی تھی۔ راستوں کی سخت نگرانی کی وجہ سے پوشیدگی کا منصوبہ نہایت کامیاب ہوا۔ اسلامی محافظوں نے کسی بھی مشتبہ فرد کو مکہ کی طرف سفر نہیں کرنے دیا۔ اسی وجہ سے مشرکین کو مکہ میں خبروں کا بالکل پتہ نہیں چل سکا۔ ان کو اس وقت ہی پتہ چلا جب لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب چھاؤنی ڈالے ہوئے موجود تھا، اور وہ بہت پریشان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو انہوں نے فرمان برادری اور اطاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کے ساتھ بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے فاتحانہ شان میں مکہ میں داخل ہوئے۔ ایک مہاجر صحابی نے ایک ایسی غلطی کا ارتکاب ہوا کہ اس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصوبہ اغفا تلپٹ ہو جاتا جو آپ اپنی عسکری چالوں میں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ اس صحابی حاطب بن ابی بلتع نے خفیہ طریق سے قریش کو یہ خبر دینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ یہ صحابی بدری صحابہ اور سابقون الودون اور مشہور جنگجوؤں میں سے تھا، جو جنگ احد کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ثابت قدم رہے تھے۔ جب اسے اپنے خاص طریقے سے پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مشرکین مکہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو صاف بشری نے، جس کا منشا اپنے اہل و اقارب پر مہربانی کرنا تھا، اسے ایک عظیم خطا کے ارتکاب پر آمادہ کیا۔ اگر وہ سابق علیہ السلام اور اہل بدر میں سے نہ ہوتا تو اسے سخت سزا دی جاتی، یعنی وہ سزا جو ایک جاسوس کی ہوتی ہے اور موت کی حد تک پہنچتی ہے۔ اصحاب حدیث، مغازی اور سیر نے بیان کیا کہ حاطب بن ابی طبع نے مکہ کے 3 مشرک سرداروں صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل کی طرف لکھا اور انہیں بذریعہ خط یہ اطلاع دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے جنگ کرنے کے لیے فوج کو جمع کر رہے ہیں۔ نیز مشرکین کے ان لیڈروں کو خط میں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں جنگ کا اعلان کر دیا، اور میرے خیال میں وہ آپ لوگوں کے سوا اور کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ خط تم پر ایک آسان ہو۔ اس خط کو قریش تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک عورت کو کرائے پر حاصل کیا جسے سارا کہا جاتا تھا، اس کا نام سارا تھا، اور قریش کی طرف خط پہنچانے پر اسے 1 دینار دینا کیا، اور اسے کہا کہ اس کو مقتدور بھرپور پوشیدہ رکھنا اور معروف راستے پر نہ جانا، وہاں محافظ کھڑے ہیں۔ تو وہ متروک راستوں پر چلی جن پر محافظ نہ تھے۔ راستے کی بائیں جانب سیاہ پتھروں کی دراڑوں میں یہاں تک کہ عقیق سے بڑی شہرہ پر چل پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ راستے کے محافظوں میں سے کسی کو اس کا پتہ ہی نہ چلا، اور وہ ذوالحلیفہ پہنچ گئی۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کنویں ہیں جو مدینہ سے 7 میل کے فاصلے پر ہے۔
حاتب نے سارہ کو جس مہم کے لیے منتخب کیا تھا اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اس خط کو جو کہ وہ لے کے جانا چاہ رہی تھی وہ چل پڑی تھی۔ یہ سارہ بنی عبد المطلب بن مناف میں سے کسی کی باندی تھی اور مکہ میں گلوکارہ تھی۔ سیرت البلیہ میں ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئی اور اسلام قبول کر لیا اور آپ سے غلہ طلب کیا اور ضرورت کی شکایت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تمہارے لیے گلوکار کی آمدنی کافی نہیں ہوتی۔ کہنے لگی جب سے بدر میں قریش کے آدمی مارے گئے انہوں نے گانا سننا چھوڑ دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صلہ رحمی کی اور اسے کھانے کا ایک اونٹ بوجھ دیا اور وہ قریش کے پاس واپس آ کر اسلام سے مرتد ہو گئے۔ اسی لیے یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو دوستو حاتب نے قریش کی طرف جو لکھا تھا اس طرح وہ چھپانے لگی کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے مدینہ چھوڑنے سے قبل اپنے سر کے بالوں کو گھوندا، پھر ان میں خط کو چھپایا، پھر اس پر اپنی ایک مینڈی بنا دی، پھر دونوں مینڈوں کو کھلا چھوڑ دیا جن میں خط اچھی طرح چھپ گیا۔ پھر وہ اپنی مہم کو مکمل کرنے کے لیے مکہ کی جانب چل پڑی۔ جو لوگ راستوں کی نگرانی اور گزرنے والوں کو دیکھ بھال کرنے پر مقرر تھے ان میں سے کسی نے بھی اس کو مدینہ چھوڑتے وقت نہ دیکھا، اس لیے وہ مدینہ چھوڑنے میں کامیاب ہوگی۔ ہاں، ابھی یہ جاسوسہ ذوالحلیفہ پہنچنے نہ پائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اور اس کے بھیجنے والے کا معاملہ کم منکشف ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ آپ کو ذریعہ وحی الہی انتباہ کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زبیر بن علوم کو بلا کر فرمایا کہ وہ اس جاسوس عورت کو مل کر اس سے حاتب کا وہ خط لے لے جو اس نے اسے قریش کے لیڈروں تک پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اس عورت کو ملو جس کو حاتب نے خط دے کر قریش کی طرف بھیجا ہے، جس میں انہیں اس بات کے متعلق انتباہ کیا گیا ہے جو ہم نے ان کے بارے میں متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زبیر بڑی برق رفتاری سے اس جاسوسہ کے پیچھے چل پڑے۔ ابھی انہوں نے کوئی لمبی تحقیق نہیں کی تھی کہ اس کو شہر کے قریب ایک جگہ پر اپنے اونٹ پر سوار دیکھا۔ اس جگہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی خلیفہ بنی ابی احمد۔ ان دونوں نے اسے ٹھہرنے کو کہا، پھر اس کو اونٹ سے اترنے کے متعلق کہا تو وہ اتر پڑے۔ ان دونوں حضرات نے اس کے کچابے کی بڑی باریک بینی سے تفتیش کی مگر اس خط کا کوئی نام و نشان نہ پایا جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے اس سے مذکورہ خط کے متعلق پوچھا تو اس نے انکار کرتے کہا کہ مجھے تو اس کے متعلق کچھ علم نہیں۔ تو انہوں نے اس پر سختی کی اور قسم کھا کر کہا کہ نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا اور نہ ہی ہم جھٹلائے جائیں گے۔ پھر انہوں نے اسے ڈرایا کہ اگر تو ہمیں وہ خط نہ دے گی جو تیرے پاس ہے تو پھر ہم تیری تلاشی لیں گے اور خواہ اس کے لیے تیرے کپڑے ہی اتارنے پڑے۔ جب اس نے اس کی سنجیدگی کو دیکھا تو ہمت جواب دے گئی اس کی اور اس نے خط کا اعتراف کر لیا۔ پھر اس نے ان دونوں حضرات سے مطالبہ کیا کہ میری طرف نہ دیکھو تاکہ وہ اس کے سر کے بالوں کو نہ دیکھ سکے۔ ان دونوں نے اس سے منہ پھیر لیا تو اس نے اپنے سر کی مینڈیوں کو کھولا اور خط نکال کر ان کو دے دیا اور وہ یہ خط لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے۔ سیرت کی کتابوں میں اس جاسوس عورت کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اسے گرفتار نہیں کیا۔ یہ سب کچھ ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ اس طرح جاسوسی کی یہ عظیم کارروائی ناکام ہوئی جس کے ارتکاب کا آغاز حاتب بن ابی بلتا نے اپنے بنی اور اس کی امت کے خلاف کیا تھا۔ ہمارے نبی حضور پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے خلاف کیا۔ اگر یہ کارروائی کامیاب ہو جاتی تو قریش مطلع ہو جاتے اور اس جنگ کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے، جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ قریش کو اچانک اس کا سامنا کرنا پڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ فریقین کے درمیان ہونے والے زبردست مارکوں اور کثیر جانی نقصان نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا آرزومند بنا دیا تھا کہ کسی کا خون نہ گرایا جائے گا۔ تو دوستو، ہم یہی رکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی قسط جو ہے اس میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاتب بن ابی بطلہ سے تحقیق کرنا، اس کے اوپر آپ کو بیان کریں گے آپ کے سامنے اگلی قسط میں۔ تو اگلی قسط تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔